ہوئی شہزادی۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک بہت دور دراز بادشاہت میں ایک نیک دل بادشاہ اور ملکہ رہتے تھے جو ایک بچے کی خواہش رکھتے۔ ان کی سلطنت خوشحال تھی، مگر ان کے دل میں بس ایک ادھوری خواہش تھی۔ انہوں نے حکیموں سے مشورہ کیا، دعائیں کی، اور پھر بھی کوئی بچہ نہ ہوا۔ ایک دن جب ملکہ محل کے باغات میں ایک الگ چشمے میں غسل کر رہی تھی، ایک جادوئی مینڈک کمل کے پتے پر نمودار ہوا۔ آپ کی خواہش پوری ہوگی ملکہ صاحبہ، مینڈک نے کہا۔ سال ختم ہونے سے پہلے آپ کو ایک بیٹی ہوگی۔ مینڈک کی پیشن گوئی کے مطابق ملکہ جلد حاملہ ہو گئی اور مقررہ وقت پر ایک خوبصورت بچی پیدا ہوئی۔ اس کی رنگت برف جیسی سفید، سرخ گلاب ہونٹ جیسے ہونٹ، اور بال کالا ابنوس جیسے تھے۔ بادشاہ اور ملکہ بے حد خوش ہوئے۔ انہوں نے اس کا نام اورورا رکھا۔ اورورا مطلب دھوپ کی طرح چمکدار۔ اس کی پیدائش کے جشن کے لیے بادشاہ اور ملکہ نے ایک شاندار ضیافت کا اہتمام کیا اور پورے علاقے کی پریوں کو گارڈ مدس بننے کی دعوت دی۔ وہاں 12 نیک پریاں تھیں اور ہر ایک کو ایک ننھی شہزادی کو ایک تحفہ دینے کی دعوت دی گئی۔ سلطنت خوشی میں گونج اٹھی، محل خوشیوں اور قہقہوں سے بھرا ہوا تھا۔ جب پریاں جھولے کے قریب آئی، ایک ایک کر کے انہوں نے شہزادی اورورا کو اپنے جادوئی برکتیں دینا شروع کی۔ پہلی پری نے اسے حسن کا تحفہ دیا تاکہ وہ سارے علاقے کی سب سے حسین لڑکی بنے۔ دوسری پری نے اسے سریلی آواز عطا کی، اتنی میٹھی کہ پرندے رک کر سنیں۔ تیسری نے اسے وقار بخشا، اس کی حرکات رقاصہ جیسی نفاست سے بھر دی۔ چوتھی نے اسے ایک مہربان دل دیا، محبت اور ہمدردی سے بھرپور۔ پانچویں اسے عقل بخشی تاکہ وہ اپنی عمر سے زیادہ دانا ہو۔ چھٹی نے اسے خوش مزاجی عطا کی تاکہ وہ ہمیشہ خوش رہ سکے۔ ساتویں نے اسے موسیقی کی صلاحیت دی تاکہ وہ کوئی بھی ساز بجا سکے۔ آٹھویں نے اسے رقص کا ہنر دیا، ہلکا چل ہلکا پھلکا جیسے پر۔ نویں نے اسے حاضر جوابی دی تاکہ اس کی بات چیت چمکتی ہوئی اور دلکش ہو۔ 10ویں نے اسے صبر دیا جو زندگی میں بڑی ضرورت ہے۔ 11ویں نے اسے فیاضی بخشی تاکہ وہ ہمیشہ دینے والی رہے۔ مگر جب 12ویں نیک پری اپنا تحفہ دینے کے لیے آگے بڑھی، اچانک ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور تمام موم بتیاں بجھ گئی۔ پورے حال میں اندھیرا چھا گیا۔ ایک ڈراؤنی موجودگی نے فضا پر قبضہ کر لیا اور کھلی محل کے دروازوں سے ایک بے دعوت مہمان داخل ہوا، مالیفیسنٹ، جو پورے علاقے کی سب سے بری پری تھی۔ اسے جشن میں مدعو نہیں کیا گیا تھا۔ یہ شاہی اطلاع دینے والے کی غفلت تھی جس نے سمجھا کہ اس کی طاقتیں کمزور ہو چکی ہیں۔ اب اس کی آنکھیں زہریلے سبز روشنی سے چمک رہی تھی اور اس کے ہونٹوں پر ایک ظالمانہ طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ وہ ایک چھڑی لیے ہوئے تھی جس کے اوپر ایک چمکتا ہوا گولا تھا جو تاریک جادو بکھیر رہا تھا۔ اچھا اچھا اچھا، مالیفیسنٹ نے طنزیہ لہجے میں کہا۔ اس کی آواز زہر سے بھری ہوئی تھی۔ شہزادی کے لیے ایک جشن ہے اور مجھے دعوت نہیں؟ کتنا دلکش۔ بادشاہ اگرچہ کانپ رہا تھا مگر اس نے بولنے کی ہمت کی۔ ہمیں معاف کر دو مالیفیسنٹ، شاید کوئی غفلت ہو گئی۔ برائے کرم ہماری دعوت قبول کریں اور ہماری بیٹی پر اپنی برکت فرمائیں۔ مالیفیسنٹ صرف ہنسی اور بولی، اوہ، میں ایک تحفہ ضرور دوں گی، ایک ایسا تحفہ جسے تم کبھی نہ بھولو گے۔ اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور اس کی چمکتی ہوئی نوک معصوم بچی اورورا کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی 16ویں سالگرہ سورج کے غروب ہونے تک شہزادی اپنی انگلی کو چرہے کی سوئی پر چبائے گی اور موت جیسی گہری نیند میں گر پڑے گی۔ پورے حال میں سناٹا چھا گیا۔ ملکہ چیخ اٹھی اور مالیفیسنٹ سبز دھوئیں میں غائب ہو گئی۔ بادشاہ اور ملکہ تباہ حال ہو گئے۔ وہ اپنی خوبصورت بچی کی طرف دیکھتے رہے اور آنسو بہا رہے تھے۔ مگر پھر 12ویں نیک پری جس نے ابھی تک اپنا تحفہ نہیں دیا تھا آگے بڑھی۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی مگر آنکھوں میں امید کی جھلمل تھی۔ میں اس لعنت کو مکمل طور پر نہیں مٹا سکتی، اس نے اداس لہجے میں کہا، کیونکہ مالیفیسنٹ کا جادو بہت طاقتور ہے، مگر میں اسے نرم کر سکتی ہوں۔ موت جیسی نیند کی بجائے شہزادی 100 سال کی گہری نیند میں گر جائے گی اور یہ نیند صرف سچے پیار کے بوسے سے ٹوٹ جائے گی۔ بادشاہ نے اپنی بیٹی کی حفاظت کے لیے فوراً ایک شاہی فرمان جاری کیا۔ سلطنت کے ہر چرخے کو اکٹھا کر کے جلا دیا گیا۔ ہر گاؤں کے چوک میں آگ جلائی گئی اور بے شمار چرخے راکھ میں بدل گئے تاکہ اس خوفناک پیشن گوئی کو روکا جا سکے۔
سال گزرتے گئے اور شہزادی ارورا وہ خوبصورت نوجوان عورت بن گئی جیسے کہ پریوں نے بتایا تھا۔ وہ حسین، باوقار، مہربان، دانا اور خوش مزاج تھی۔ اسے گانا اور رقص پسند تھا اور اس کی ہنسی جیسے سلور بیل کی جھنکار تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اگرچہ ہمیشہ اس لعنت کا ذکر نہ کرتے مگر ان کے دل میں ایک چھپی ہوئی خوف پایا جاتا۔ جب کہ اس کی 16ویں سالگرہ قریب آئی، ان کی مزید حفاظت کے لیے اس کی 16ویں سالگرہ کی شب بادشاہ اور ملکہ نے فیصلہ کیا کہ ارورا کو جنگل میں ایک الگ کوٹری نما کٹیا میں بھیج دیا جائے گا جہاں صرف 3 نیک پریاں کسان عورتوں کے بھیس میں اس کا خیال رکھیں گی جب تک خطرناک دن گزر نہ جائے۔ انہوں نے امید کی کہ محل سے دور چھپے رہنے سے مالیفیسنٹ کبھی اسے تلاش نہ کر سکے گی۔ سالگرہ کی صبح جب وہ اٹھ کر باہر نکلی، تینوں پریاں گاؤں سے ضروری اشیاء لینے چلی گئی اور ارورا کٹیا میں اکیلی رہ گئی۔ تجسس کے تحت اس نے کٹیا کے چھپے ہوئے کونوں اور درزوں کی کھوج شروع کی۔ اٹاری کے ایک بھولے بسرے کونے میں اسے ایک پردے کے پیچھے ایک تنگ گھومنے والی سیڑھی نظر آئی اور اس نے اس کے نیچے جانے کا ارادہ کر لیا۔ نیچے پہنچ کر ایک چھوٹے سے غبار زدہ کمرے میں پہنچی۔ بیچ میں ایک بوڑھی عورت بیٹھی جو ایک عجیب آلے پر جھکی ہوئی تھی۔ وہ ایک چرخہ تھا مگر یہ چرخہ بادشاہ کے حکم کے باوجود چھپا ہوا تھا۔ وہ بوڑھی عورت دراصل مالیفیسنٹ ہی تھی، بیس بدل کر۔ اس نے ارورا کی طرف دیکھا اور ایک شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلا دیا۔ وہ کیا ہے اچھی عورت؟ اورا نے بچوں جیسی حیرت سے پوچھا۔ اس نے پہلے کبھی ایسا آلہ نہیں دیکھا تھا۔ یہ ایک چرخہ ہے بیٹی، مالیفیسنٹ نے رگڑی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا تم اسے آزمانا چاہو گی؟ یہ بہت آسان ہے۔ ارورا معصوم اور تجسس سے بھرپور، اس نے ہاتھ بڑھایا۔ جیسے ہی اس کی انگلی نے تیز سوئی کی سر کو چھوا، اسے اچانک ایک چبھن محسوس ہوئی۔ اس کا سر چکرا گیا اور اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ ایک لمحے کے لیے لڑکھڑا کر گر گئی، پھر موت جیسی گہری نیند میں گر پڑی۔ مالیفیسنٹ نے فتح کی ہنسی میں قہقہا لگایا اور بولی، بے وقوف، تم میری طاقت سے نہیں بچ سکتے، اس نے کہا اور سبز دھویں میں غائب ہو گئی۔ جب تینوں نیک پریاں واپس آئی اور ارورا کو سوتا ہوا پایا، ان کے دل ٹوٹ گئے۔ ان کا جادو اس کی حفاظت نہ کر سکا تھا۔ وہ روتے ہوئے اسے بستر پر لٹا دیا۔ نیک پریوں کو معلوم تھا کہ جب ارورا جاگے گی تو وہ ایک سنسان محل میں اکیلی ہوگی، اس لیے انہوں نے اپنی باقی بچی ہوئی جادوئی طاقت سے پورے محل اور گردنواں پر نیند کا جادو ڈال دیا۔ جیسے ہی شہزادی سوئی، پوری سلطنت اور محل بھی سو گیا۔ بادشاہ اور ملکہ اپنے تختوں پر ہی سو گئے، درباری اپنی میزوں پر بے ہوش پڑے تھے، محافظ اپنی چوکیوں پر جاگتے ہوئے سست پڑ گئے، گھوڑے استبلوں میں ماند پڑ گئے اور چولہوں کی آگ بجھ گئی اور پورے محل کو ایک کانٹوں دار جھاڑیوں نے اپنے عبور میں لے لیا۔ 100 سال گزر گئے، نسلیں آئی اور گئی، اور سوئی ہوئی شہزادی کی داستان ایک لوک کہانی بن گئی، ایک سرگوشی جس میں ایک حسین لڑکی کا ذکر تھا جو ایک بری پری کی لعنت کے سبب 100 سال سے سوئی ہوئی ہے، ایک بلایا ہوا محل جسے ناقابل عبور کانٹے گھیرے ہوئے ہیں۔ بہت سے بہادر شہزادے اور سورمہ اس جھاڑی کو کاٹ کر محل تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہے مگر کوئی کامیاب نہ ہوا۔ کانٹے انہیں الجھا دیتے اور تاریک جادو انہیں پلٹنے یا نگل لینے پر مجبور کر دیتا۔ پھر ایک دن ایک نوجوان اور بہادر شہزادہ جس کا نام فلپ تھا، اس نے قدیم داستان کو سنا۔ وہ اپنی بہادری اور تقدیر پر ایمان کے لیے مشہور تھا۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ خزانوں یا شہرت کے لیے نہیں نکلا مگر اس کے دل میں ایک انجانی کشش تھی جو اسے مشہور محل کی طرف کھینچتی تھی۔ اس نے ہمت جمع کی، اپنی تلوار پکڑی اور اس مشہور کانٹے دار جنگل کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ نزدیک پہنچا تو اس نے کانٹوں کی دیوار دیکھی جو کسی قلعے سے بھی اونچی تھی، موٹی اور اٹھی ہوئی تھی مگر بالکل ایسی لمحے جو اب شہزادی کو سوئے ہوئے 100 سال گزر چکے تھے۔ جادوئی اثر عارضی طور پر کمزور ہوا۔ نیک پریوں نے یہ یقینی بنایا تھا کہ اسے اسی خاص لمحے میں راستہ مقدر کے سچے پیار کے لیے کھل جائے گا۔ فلپ نے دنگ رہ کر دیکھا جب کانٹیلے گلاب خود بخود اس کے لیے راہداری بنا گئے۔ وہ خاموش حالوں سے گزرا، سوتے ہوئے محافظوں کے پاس سے جن پر صدیوں کی گرد جم چکی تھی، درباریوں کے پاس سے جو کسی اشارے میں جمے ہوئے تھے۔ اس نے سوتے ہوئے بادشاہ اور ملکہ کو دیکھا جن کے چہرے پرسکون تھے، ہر چیز میں ایک قدیم خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
وہ ایک غیر مرئی احساس کی پیروی کرتا ہوا ایک گھومتی ہوئی سیڑھی چڑھتا گیا جب تک وہ ایک ایسے کمرے میں نہیں پہنچا غیر حقیقی روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ وہاں ایک شاندار بستر پر جالی زدہ ریشم کے پردوں کے اندر سب سے حسین لڑکی سوئی ہوئی تھی جو اس نے اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بظاہر وقت کے گزر جانے سے بے نیاز اس کی خوبصورتی اس کی نیند میں بھی تابناک تھی۔ اس کی رنگت برف جیسی سفید، ہونٹ گلابی اور بال کالے اس کے تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ فلپ فوراً مرعوب ہو گیا۔ وہ اس کے بستر کے پاس جھکا۔ اس کے دل میں کیسی محبت ابھری جس کا وہ پہلے کبھی تجربہ نہ کر چکا تھا۔ وہ اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک ناقابل تردید رغبت محسوس کرنے لگا۔ کہانی کو یاد کر کے اسے معلوم تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ وہ آہستگی سے جھکا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ جیسے ہی اس نے اسے بوسہ دیا محل میں ایک طاقتور جادو پھٹ پڑا۔ ارورا کی آنکھیں کھل گئی۔ ایک نرم اس کے لبوں سے نکلی اور وہ صدی بھر کی نیند سے جاگ اٹھی۔ اس کی نظر فلپ پر پڑی اور اسی لمحے اس نے جان لیا کہ اسی کا مقدر ہے جس نے یہ لعنت توڑی ہے۔ جیسے ہی ارورا جاگی محل اور سلطنت کے سب لوگ بھی جاگ اٹھے۔ بادشاہ اور ملکہ ہلنے سنبھلنے لگے۔ درباریوں نے اپنی باہوں کو کھینچا۔ محافظ آنکھیں جھپکنے لگے۔ شہزادی ارورا اور شہزادہ فلپ عظیم ہال کی طرف اترے جہاں جاگ اٹھنے والی سلطنت کی خوشی کی آوازیں گونج رہی تھی۔ بادشاہ اور ملکہ اپنی بیٹی کو زندہ اور اس شریف شہزادے کے ساتھ دیکھ کر بے حد خوش ہوئے اور فوراً اپنی منظوری دے دی۔ ایک شاندار شادی کا اختتام کیا گیا، ایک جشن جو ارورا کی پیدائش کے جشن سے بھی زیادہ شاندار تھا۔ شہزادی ارورا اور شہزادہ فلپ شادی کے بندھن میں بندھ گئے، حکمران بنے جو سمجھدار اور مہربان تھے اور اپنے لوگوں کو خوشحال اور مسرت جیسی زندگی دی۔ وہ ہمیشہ ہمیشہ خوش رہے اور یہ محبت کی طاقت کی ایک لازوال مثال بنی۔ اگر آپ کو بھی میری کہانی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔